بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، معزز سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اسلامی سال کے دوسرے مہینے صفر المظفر کے بارے میں زمانہ جاہلیت میں بھی اور آج ہمارے معاشرے موجودہ دور میں بھی طرح طرح کے غلط عقائد، تصورات و خیالات اور توہمات لوگوں میں پائے جاتے ہیں، اور ایسے غلط عقائد، ایسے غلط تصورات و خیالات و توہمات لوگوں میں پائے جاتے ہیں کہ جن کا اسلام سے، شریعت سے، قرآن و سنت سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے، اور لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ کر کے ان چیزوں کو اسلام اور شریعت کا حصہ بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان غلط عقائد کا اور ان غلط تصورات و خیالات کا جو صفر المظفر کے بارے میں لوگوں میں جو خیالات پائے جاتے ہیں، ان خیالات کا اسلام سے ذرہ برابر بھی تعلق نہیں ہے، اور یہ جتنے خیالات ہیں، تصورات ہیں، یہ تمام کے تمام جاہلوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر رکھے ہیں، جن کو آج بہت سارے بھولے بھالے سیدھے سادے مسلمان بھی دین اور اسلام سمجھ کر اس کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ رحمت دو عالم سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلوں کے ان تمام نظریات کی تردید فرمائی ہے، اور زمانہ جاہلیت میں جو غلط خیالات لوگوں کے درمیان رائج تھے، اور تمام غلط خیالات کی آپ نے نفی فرمائی ہے، اور احادیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام غلط عقائد کی تردید فرمائی ہے، تنکیر فرمائی ہے۔ چنانچہ صفر المظفر کے بارے میں لوگوں میں زمانہ جاہلیت میں بھی اور آج بھی جو مشہور ہے کہ یہ منحوس مہینہ ہے، نحوست کا مہینہ ہے، بدشگونی اور بدفعلی اس مہینے میں لیتے ہیں، اور طرح طرح کی غلط سوچ اور طرح طرح کے غلط نظریات لوگ جو اس مہینے کے بارے میں رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کی تردید فرمائی ہے۔ چنانچہ کتاب الطب بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الاسد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھوا چھوت اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ بدشگونی، بدفعلی اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور تیسرا آپ نے فرمایا ولا حامۃ، اور الو کا منحوس ہونا اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر الو ہمارے مکان کی دیوار پر یا ہمارے گھر پر آ کر بیٹھ جائے تو نحوست چھا جاتی ہے، نحوست پھیل جاتی ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ الو کے آنے سے یا الو کے بیٹھنے سے نحوست نہ آتی ہے، اور نہ الو خود یہ منحوس پرندہ بھی نہیں ہے، یہ منحوس پرندہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی، اور آپ نے فرمایا ولا حامۃ، کہ لوگوں کے درمیان الو کے منحوس ہونے کا جو عقیدہ ہے یہ غلط عقیدہ ہے، الو کے منحوس ہونے کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا ولا صفر، کہ لوگوں کے درمیان
جو عقیدہ پھیلا ہوا ہے کہ صفر المظفر کا مہینہ یہ نحوست کا مہینہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفر المظفر کا مہینہ یہ بھی نحوست کا مہینہ نہیں ہے۔ لوگوں کے درمیان جو غلط عقیدہ پھیلا ہوا ہے یہ انتہائی غلط ہے، اور صفر المظفر کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، باعظمت مہینہ ہے، خیر و برکت کا مہینہ ہے، لیکن اور یہ نحوست کا مہینہ نہیں ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفر المظفر کے مہینے کے بارے میں نحوست ہونے کا جو عقیدہ لوگوں کا تھا، اس عقیدے کی آپ نے تردید فرمائی ہے، آپ نے اس عقیدے کی نکیر فرمائی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ صفر المظفر کے مہینے کے بارے میں نحوست کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں انتہائی غلط عقیدہ رکھتے ہیں۔ صفر المظفر کے بارے میں نحوست کا عقیدہ رکھنا یہ حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ کتاب الصلاۃ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا صفر ولا غول، کہ چھوا چھوت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اسی طریقے سے صفر المظفر کے مہینے کے بارے میں جو خیال کیا جاتا ہے کہ صفر المظفر کا مہینہ نحوست کا مہینہ ہے تو یہ خیال بھی غلط ہے، اور صفر المظفر کے مہینے کے منحوس ہونے کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی ان لوگوں کی تردید فرمائی ہے کہ جو صفر المظفر کو نحوست کا یا عیب کا مہینہ سمجھتے ہیں، اور اس حدیث میں آپ نے واضح فرما دیا کہ صفر المظفر کا مہینہ نحوست کا مہینہ نہیں ہے بلکہ یہ بھی بابرکت اور باعزت مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے زمانہ یا دن، گھڑی، وقت کوئی بھی اپنی ذات کے اعتبار سے وہ منحوس ہے ہی نہیں، برا ہے ہی نہیں ہے۔ زمانہ اپنی ذات کے اعتبار سے برا نہیں ہے، منحوس نہیں ہے۔ کوئی بھی وقت یا گھڑی اپنی ذات کے اعتبار سے بری نہیں ہے یا غلط نہیں ہے، منحوس نہیں ہے۔ انسان جو اعمال کرتا ہے ان اعمال کے حساب سے زمانے کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے۔ اگر ایک انسان نیک عمل کرے، نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے تو ظاہر سی بات ہے یہی زمانہ، یہی وقت اس کے حق میں اچھا زمانہ ہو گیا، اچھا وقت ہو گیا۔ اور انسان ایک وقت میں شراب پیے یا چوری کرے یا اسی طریقے سے دوسرے گناہ کے کام کرے تو یہی زمانہ اور یہی وقت اس کے حق میں برا زمانہ ہو گیا۔ تو زمانہ اپنی ذات کے اعتبار سے برا نہیں ہے، وقت اپنی ذات کے اعتبار سے غلط نہیں ہے۔ لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے اس کی طرف نسبت کر دیتے ہیں، اور زمانے کی طرف برائی کی یا نحوست کی نسبت کرنا یہ بھی غلط ہے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور یہ غیر ایمان والوں کا عقیدہ ہے۔ چنانچہ سورہ جاسیہ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، یعنی غیر ایمان والے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جینا اور ہمارا مرنا اسی دنیا کے لیے ہے۔ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور نہیں ہمیں ہلاک کرتا ہے یعنی مارتا ہے مگر زمانہ۔ یعنی غیر ایمان والے اپنے ہلاکت کی نسبت کو، اپنی موت کی نسبت کو زمانے کی طرف کرتے ہیں، جبکہ ایمان والوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ایمان والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ زمانہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، بلکہ وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کو حکم دیتے ہیں اسی طریقے سے معاملہ ہوتا ہے، اور زمانے پر بھی اللہ ہی کی قدرت ہے۔ تو اسی طریقے سے جینا یا مرنا یہ زمانے کی وجہ سے، وقت کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے احادیث پاک کے اندر کتاب التفسیر بخاری شریف کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال اللہ عز وجل یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم نے مجھے تکلیف دی، یعنی ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، اور وہ تکلیف اللہ کو کیسے دیتا ہے کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، اور زمانہ تو میں ہوں، بِيَدِي الْأَمْرُ، سارا معاملہ تو میرے ہاتھ میں ہے،
اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو میں بدلتا ہوں۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جب کوئی انسان کسی زمانے کو یا وقت کو برا کہتا ہے تو وہ دراصل وقت یا زمانے کو نہیں بلکہ اس زمانے اور وقت کو بنانے والے اللہ کو برا کہتا ہے۔ اور جب کوئی انسان زمانے یا وقت کو برا کہتا ہے تو چونکہ زمانے اور وقت کو بنانے والا اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے کسی بھی زمانے یا کسی بھی وقت کی طرف نحوست کے یا غلط ہونے کی نسبت کرنا گویا کہ اللہ کی طرف نسبت کرنا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور اسی زمانے اور اسی وقت میں صفر المظفر کا مہینہ بھی ہے، صفر المظفر کا وقت بھی ہے، صفر المظفر کے ایام بھی ہے۔ لہذا جب کوئی انسان صفر المظفر کے مہینے کو نحوست کا مہینہ کہے گا یا صفر المظفر کے دنوں کو نحوست کے دن کہے گا تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو بھی تکلیف ہوگی، اس لیے کہ صفر المظفر کے مہینے کو بنانے والا بھی اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اپنی ہر بنائی ہوئی چیز کو صحیح طریقے سے بنایا ہے۔ اب جب کوئی انسان اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں عیب نکالتا ہے اور اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو جب وہ برا کہتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو برا کہتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے ہمیں وقت اور زمانے کو ہرگز برا نہیں کہنا چاہیے، اور نحوست کی نسبت یا برائی کی نسبت وقت اور زمانے کی طرف نہیں کرنی چاہیے، چونکہ وقت اور زمانہ اپنی ذات کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے اس وقت کو اچھا یا برا بنا دیتے ہیں، باقی اس میں وقت یا زمانے کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اور اسی وقت اور زمانے میں صفر المظفر کا مہینہ بھی ہے، لہذا اگر ہم صفر المظفر کے مہینے کو نحوست کا مہینہ کہیں گے یا عیبدار مہینہ کہیں گے یا اسی طریقے سے برا مہینہ کہیں گے تو چونکہ صفر المظفر کے مہینے کو بھی بنانے والا اللہ ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچے گی، اللہ تعالیٰ کو برا لگے گا۔ لہذا ہم صفر المظفر کے مہینے کو اور اس کے علاوہ دوسرے اوقات کو، دوسرے ایام کو اور دوسرے دنوں کو اور زمانے کو ہرگز برا نہ کہیں، چونکہ زمانے کو برا کہنے سے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ انسان خود گناہ کرتا ہے، خود غلطی کرتا ہے، لیکن وہ زمانے کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے بڑا مشہور اور بہترین شعر کہا ہے، اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اقبال، اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے کہ زمانہ خراب ہے۔ زمانہ خراب نہیں ہے، لوگوں کے اخلاق، ان کے کریکٹر، ان کے کردار، ان کی عادات وہ خراب ہو چکی ہے، لیکن لوگ اپنے اخلاق اور اپنے کردار پر اور اپنی عادتوں پر تو نظر ڈال نہیں رہے ہیں، لیکن ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ زمانہ خراب ہو گیا، زمانہ خراب ہو گیا۔ بھئی زمانہ خراب نہیں ہوا ہے، زمانہ جیسے پہلے تھا ویسے آج ہے۔ یہی زمانہ، یہی وقت، یہی چاند سورج ستارے، یہی زمین و آسمان، یہی صبح دوپہر شام دن رات اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی تھے، صحابہ کے وقت میں بھی تھے، تابعین تبع تابعین کے زمانے تھے، اکابرین کے زمانے میں تھے، اور یہی وقت دن رات چاند سورج ستارے زمین آسمان یہی تمام چیزیں آج ہمارے وقت میں بھی ہے۔ تو پھر آج یہ خراب کیوں ہو گئی؟ اس وقت خراب کیوں نہیں تھی؟ چونکہ اس زمانے میں لوگ اچھے اعمال کرنے والے تھے، اعمال صالحہ کرنے والے تھے، اللہ کو راضی کرنے والے تھے، نیک اعمال کرنے والے تھے، اس لیے زمانہ بھی اس وقت اچھا تھا۔ آج ہم خود خراب ہو گئے ہیں، لیکن ہم اپنی طرف نسبت نہیں کر رہے ہیں اور ہم اپنی طرف غور و فکر نہیں کر رہے، اور ہم اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھ رہے ہیں، اور ہم اپنے کردار کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہم اس سارے غلط کی اس کی نسبت ہم زمانے کی طرف کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی زمانہ خراب ہے۔ بھئی زمانہ خراب نہیں، زمانہ تو اپنی ذات کے اعتبار سے کل بھی صحیح تھا، آج بھی صحیح ہے اور آئندہ بھی صحیح رہے گا۔ لوگ وہ خراب ہو چکے ہیں، اس لیے اقبال نے کہا کہ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ زمانہ خراب نہیں، زمانہ صحیح ہے، لوگوں کے کردار خراب ہو گئے ہیں، لوگوں کی عادات خراب ہو گئی ہے، لہذا لوگوں کو اپنے کردار کو، اپنی عادات کو درست کرنا چاہیے، زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ زمانے کو برا کہنے سے اللہ تعالیٰ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور زمانے کی طرف نحوست کی نسبت کرنا، اسی طرح صفر المظفر کی طرف نحوست کی نسبت کرنا، اس کو عیبدار مہینہ سمجھنا، اس کو نحوست والا مہینہ سمجھنا، اس کو بے برکتی والا مہینہ سمجھنا، اس کو بلاؤں اور آفتوں اور مصیبتوں کے نازل ہونے کا مہینہ سمجھنا، یہ بھی انتہائی غلط عقیدہ ہے، قرآن و سنت، اسلام اور شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ اور اس طرح جب کوئی بندہ صفر المظفر کے مہینے کو نحوست
کا مہینہ کہتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور اس طرح نسبت کرنا نحوست کی زمانے کی طرف یا سفر مظفر کی طرف یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقائد کو درست کریں، اپنے خیالات، اپنے نظریات، اپنے تصورات کو درست کریں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں جو چیزیں، جو باتیں ہمیں بتلائی گئی ہے ہم انہی باتوں پر عمل کریں، اور جاہلیت کے جتنے بھی غلط نظریات اور خیالات ہیں ہم ان تمام کو ختم کریں۔ ایک پکے سچے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن و سنت پر عمل کرے اور بدعات سے اور جاہلی خیالات سے اپنے آپ کو دور رکھے اور اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔